حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد مدینہ منورہ کی تجارتی منڈی میں لوگ اپنا سامان تجارت بیچ رہے ہیں۔ ایک تاجر کھڑا ہے، اس کے پاس جتنا بھی سامان تھا بیچنے کا وہ بک گیا، اور ایک غلام ہے جو وہ بیچنا چاہتا ہے، اور وہ غلام بچہ ہے، بڑی عمر کا نہیں ہے، لیکن کوئی گاہک اس غلام کی طرف نہیں پہنچا۔ اب یہ تاجر پریشان ہوا کہ شاید کہ میں نے یہ جو غلام خریدا ہے یہ میرا گھاٹے کا سودا تھا اور اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا، تو اب ذہن اس نے یہ بنا لیا کہ شام ہو رہی ہے، میں نے جتنے کا خریدا ہے اتنے ہی کا بک جائے تو کافی ہے، بے شک مجھے پرافٹ اور نفع نہ ہو۔ بس اسی نا امیدی کے عالم میں تھا کہ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ یہ کتنے کا ہے؟ اب یہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو بک ہی نہیں رہا صبح سے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے کا لیا اتنے کا دوں گا۔ اب اس عورت نے یہ سوچا کہ اس غلام بیچارے کو لے کوئی نہیں رہا، تو چلو اس کو میں ہی خرید لیتی ہوں۔ اس کو ترس آیا اس بچے پر، عورت رحم دل تھی اور اچھی خاتون تھی، اس نے اتنے پیسے دے کر اس غلام کو خرید لیا۔ اب اس معاشرے میں جو غلام تھا اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ایک جانور سے بھی بدتر اس کو سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب اس عورت نے خریدا، لوگوں میں یہ بات دائیں بائیں پھیلی کہ یہ ایک نکما سا غلام بچہ ہے، اس عورت نے خواہ مخواہ لے لیے، اور یہ بڑی رحم دل ہے اور ترس کھایا اس نے، اور اس نے اپنا پیسہ لگا دیا۔ مکہ مکرمہ سے ایک شخص ان دنوں میں مدینہ منورہ آیا جس کا نام تھا ابو حذیفہ۔ وہ جب مدینہ منورہ پہنچا، اس کو پتہ چلا اس واقعے کا، تو اس کے دل میں اس عورت کی طرف جھکاؤ پیدا ہوا، یہ کوئی اچھی عورت ہے اور دل اس کا بہت کمال ہے، رحم دل عورت ہے، ترس کھانے والی ہے، لہذا میں اس کو پیغام نکاح دیتا ہوں، اگر اس نے قبول کیا تو میں اس سے شادی بھی کر لوں گا۔ بس اس کو یہ بات پسند آ گئی، میں نے پیغام بھیجا اور اللہ کی طرف سے کہ اس عورت نے قبول کر لیا۔ ابو حذیفہ تو مدینہ ویسے ہی گئے ہوئے تھے، تو جب یہ واپس مکہ آ رہے ہیں تو وہ عورت جو ان کی بیوی بن گئی وہ بھی ساتھ آئی، اور وہ بچہ بھی ساتھ مکہ میں پہنچایا۔ اور یہ ابو حذیفہ جو تھے یہ مکہ مکرمہ میں مکہ کے بڑے تاجر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے۔ جب یہ مدینہ سے مکہ پہنچے، اس میں کئی مہینے لگ گئے، تو یہ حیران ہوئے کہ میرے اس دوست کا رویہ میرے ساتھ پرجوش نہیں، مدھم ہے، واللہ عالم کیا مسئلہ بنا ہے کہ ناراض ہے، وہ جس طرح پہلے جذبات تھے ہمارے اس طرح لفٹ نہیں کرا رہے۔ ابو حذیفہ عثمان بن عفان سے ملے، کہنے لگے کہ مسئلہ بن گیا، آپ کا رویہ کچھ اور طرح کا ہے۔ وہ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ یہاں مکہ مکرمہ میں ایک ہستی نے دین اسلام پیش کیا ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اب میرا مذہب اور ہے اور تیرا مذہب اور ہے، تو ہماری دوستی کس طرح چل سکتی ہے؟ تو ابو حذیفہ نے کہا کہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، تو میں بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ہماری دوستی میں فرق نہیں آنا چاہیے، تو مجھے بھی لے کے چلے وہاں۔
اب ابو حذیفہ نے اپنی بیوی سے بھی بات کی، اس نے کہا میں بھی تیار ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ اللہ کی قدرت، حضرت عثمان بن عفان صحابی رسول داماد پیغمبر ان کو لے کر گئے، اور اب ابو حذیفہ بھی مسلمان، ان کی وہ بیوی بھی مسلمان، اور یہ جو بچہ غلام تھا اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوا۔ اب جب اس بچے نے کلمہ پڑھا تو ابو حذیفہ نے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، تو اب میں تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، کیونکہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور تم بھی مسلمان ہو، تو ایک مسلمان کو میں کس طرح غلام رہنے دوں؟ تم میرے بھائی بن گئے ہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اس بچے نے یہ کہا کہ آپ نے آزاد تو کر دیے، تو میں جاؤں گا کہاں، میرا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ابو حذیفہ نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب اسی غلام بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے ساتھ رکھ لیا، گھر کا فرد بنا لیا، اور اس بچے کا کام تو کوئی نہیں، اور اس کے ذمے لگا دیا کہ تم قرآن کریم سیکھو۔ اب یہ روزانہ جا رہے، قرآن کریم یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، آیتیں حفظ کر رہے، دین اسلام سیکھ رہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا ہے کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ کئی سال اسی طرح مکہ مکرمہ میں گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ اللہ کے رسول کے مدینہ جانے سے پہلے صحابہ کرام آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ نکلنے لگے۔ اس دوران جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے تو ابو حذیفہ ان کے ساتھ ہیں، ان کی بیوی ساتھ ہے، اور وہ بچہ جو غلام تھا وہ بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ تو میں اب قرآن کریم کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس نے قرآن کریم سیکھا بہت سارا جو اس حد تک آیا تھا، اور اتنا خوبصورت انداز میں یہ قرآن پڑھتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے۔ اب جب مدینہ منورہ میں پہنچے، مدینہ منورہ میں حضور کی آمد سے پہلے جتنے مسلمان آ گئے، نماز تو وہ پڑھتے تھے، چونکہ معراج کی رات تو اللہ نے 5 نمازیں فرض کر دی تھی، اور یہ کام تو مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا۔ لہذا مدینہ منورہ آنے کے بعد جتنے لوگوں نے ہجرت کی تھی، بشمول ان کے جو مدینہ منورہ کے بھی مسلمان تھے پہلے سے، اب ان لوگوں نے جماعت کا اہتمام کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ تو نماز کون پڑھائے گا؟ تو ان تمام لوگوں نے اس قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی بنیاد پر اسی بچے کو جو اب عمر میں کچھ بڑا ہوا تھا، ان تمام مسلمانوں نے اپنا امام بنا دیا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، اور رسول کے اس قرآن سے اللہ بلندی اور عزت دیتا ہے۔ اب جب یہ بچہ مدینہ میں لوگوں کا امام بنا، اور اس وقت امام ایک بہت بڑا منصب سمجھا جاتا تھا، یہ کوئی عام منصب نہیں تھا۔ حضرت عمر جیسے لوگ پیچھے کھڑے ہیں، ابو حذیفہ، دیگر مہاجرین صفوں میں، اور یہ بچہ مصلی پہ کھڑا ہو کے سب کو نماز پڑھاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ کے اس یہودی نے جس نے بیچا تھا، اب جب ان لوگوں نے دیکھا یہ تو وہی بچہ ہے جس کو کل خریدتا کوئی نہیں تھا، اور آج یہ مسلمانوں کا امام بن گئے، تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسے اتنا بڑا بن گیا۔ تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ اس بچے کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، اور اس قرآن سے محبت اور وفا کی بنیاد پر اللہ نے اس بچے کو مدینہ کے مسلمانوں کا امام بنا دیا ہے۔ اب یہ بچہ کون ہے؟ ان کا نام ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو کتابوں میں نام آتا ہے سالم مولا ابی حذیفہ، وہ یہ صحابی رسول ہے۔ تو ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بحیثیت قوم کو
قرآن نے اٹھایا، دنیا میں اونچا کیا، اور تمام جماعت صحابہ کو، یہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن اس طرح کے غلاموں کو کہ جن کی ویلیو ہی میدان میں نہیں تھی اور مارکیٹ میں، ان کو بھی اتنی بلندی ان کتابوں کی وجہ سے ملی، اس کتاب کی وجہ سے، کہ دنیا ان کے مرتبے دیکھ کر یہودی تک حیران ہو گئے۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کہتا ہے وہ عزت میں نے اس قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھی ہے، اگر تم اس کتاب کے ساتھ صحیح تعلق قائم کرو گے تو میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں عزت اور بلندی عطا کروں گا۔